أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الروم آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پس اقم سیدھا رکھو، جما دو، سیدھا رکھو، وجہ کا اپنا چہرہ، للدین القیم، دین راست کی طرف، یعنی سیدھے دین کی طرف. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومن یا اے مخاطب، جو بھی قرآن کا قاری ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے. پہلے مخاطب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ اپنا چہرہ یعنی ہر طرف سے ہٹا کر آپ جما دیں اس دین کی طرف. یہ جو دین ہے یہ دین راست ہے، قیم. دین قیم نے ایسی سیدھی چیز کو قیم کہا جاتا ہے جس میں بالکل بھی کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھ نہ ہو. اس سیدھے دین کی طرف آپ اپنا چہرہ کریں، چہرہ موڑ دیں اور سیدھی طرح سے موڑ دیں. فاقم وجہ کا للدین القیم من قبل، اس سے پہلے کہ یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا مرد لہ جو ٹل نہیں سکتا، جو کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن ایسا دن ہے کہ کوئی اسے نہ خود ٹالے گا اللہ تعالیٰ، نہ کسی کے پاس یہ اختیار اس نے دیا ہے کہ اس کو ٹال سکے. وہ دن یقینی آنے والا ہے. یومئذ، وہ دن ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ یصدعون، لوگ پھٹ کر الگ ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے. اس دن کی ایک تعریف یہاں پر کی ہے. یہ جو یصدعون کا صدع کہتے ہیں پھٹنے کو، پھٹ کر الگ ہو جائیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ الگ الگ ہو جائیں گے، گروہوں میں بڑھ جائیں گے، جیسے کہ وہ پھٹ جائیں گے. جس طرح کبھی کوئی کہیں پہ بم وغیرہ پھٹتا ہے تو فوراً بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر. فرمایا دراصل اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، مختلف قسم کے مطالبے کرتے ہیں، کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز، اور آپ نے مختلف طریقوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، دعوتیں کر کر کے ان کو سمجھایا، آپ نے بہترین اپنے الفاظ سے مختلف قسم کی نشانیاں آپ نے ان کو دکھائیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر، آپ کے بہترین کلام کو سن کر، آپ کے بہترین کردار کو دیکھ کر، آپ کے صحابہ کے کردار کو دیکھ کر اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے آپ کی بات، تو موڑ دیجئے اپنا چہرہ، ان سے رہنے دیجئے. اب آپ چہرہ اپنا کیجئے اس دین قیم کی طرف، اس راست دین کی طرف. یہ جو دین ہے بالکل سیدھا دین ہے. اس دین کی طرف اپنا چہرہ کیجئے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. وہ اپنی ساری توجہ، آپ تو متوجہ ہو جائے اس دین کی طرف، اور اپنی ساری توجہ کیجئے اس دن کی طرف جس دن پھٹ کر لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. اور الگ الگ کس حساب سے؟ ہر قبیلہ الگ، یہ شیخ الگ ہو جائیں گے، وانی الگ ہو جائیں گے، تانترے الگ ہو جائیں گے، یہ پیر الگ ہو جائیں گے. نہیں، یہ وہاں پر نہ علاقائیت ہوگی، وہاں پر نہ کوئی خاندانی راج ہوگا، وہاں پر نہ کسی قسم کی اس قسم کی تفریق وہاں پہ نہیں ہوگی. ہاں، تفریق جو وہاں پر ہوگی ایمان کی بنیاد پہ، کفر کی بنیاد پہ. ایمان والے فوراً الگ ہو جائیں گے اور کفر والے فوراً الگ ہو جائیں گے. منافقین الگ ہو جائیں گے، چوروں کے لیے الگ ہوگا، ان کا اپنا سردار بھی ہوگا، الگ ہو جائیں گے.
ڈاکوؤں کے لیے الگ ہوگا، شرابی، زانی، مختلف قسم کے گناہگار جو ہیں ان کے الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ فوراً الگ ہو جائیں گے، کوئی ٹائم نہیں لگے گا، کوئی بھی اس کے لیے وقت نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ کو کہ ان کی وہ گروہ بندی الگ الگ کرے، چلو جی فلاں صاحب ادھر فلاں صاحب ادھر، نہیں۔ اس کو جو لفظ صد استعمال ہوا ہے، صد پھٹنے کو کہتے ہیں، کہا یہ پھٹ کر الگ ہو جائیں گے، فوراً الگ ہو جائیں گے، کوئی ٹائم اس میں نہیں لگے گا، الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو ہماری ساری توجہ اس دن کی طرف ہونی چاہیے، کوئی کسی کا وہاں پر سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو وہ دن جسے یاد رہے گا اس کے دل میں تبدیلی آئے گی، اس کے مزاج میں تبدیلی آئے گی۔ کل بھی جو میں نے کہا تھا، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے مزاج کو قرآنی مزاج بنائیں، وہی چیز ہمیں پسند آئے جو اللہ کو پسند ہے، اسی چیز سے ہمیں نفرت ہو جس چیز سے اللہ کو نفرت ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نفرت ہے۔ ہمارا دل نہیں لگتا اچھی مجلسوں میں، قرآنی مجلسوں میں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم اپنے مزاج کو قرآنی مزاج نہیں بنا سکے، ہم اپنے آپ کو اتنی سی بات نہیں سمجھا سکے کہ آپ کس محفل میں ہیں۔ یہ نورانی محفل ہے، فرشتوں کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کلام جہاں سنایا جا رہا ہو، اس کی کیا یہ حدیث پاک میں بہرحال فرمایا کہ یہ نہیں مانتے، آپ کا سب کچھ یہ دیکھ کر بھی، تو دوسرے لفظوں میں ہم اپنی طرف سے کہیں گے کہ دفع کر دیجیے، دفع رہنے دو، مگر آپ اپنا چہرہ اس دین راست کی طرف کر لیجیے۔ من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، تو اپنے ہی لیے وہ راحت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے ایک ایسا جملہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس جملے پہ غور کریں گے کہ اگر یہ جو کفر کی مضرتیں ہیں، کفر کے جو نقصانات ہیں، اگر بالکل تمام نقصانات بھی ہم لکھ کر دیں گے، پھر وہ حق ادا نہیں ہوگا جو اس جملے سے حق ادا ہوتا ہے۔ کیا؟ جس نے کفر کیا، یعنی جس قسم کا بھی کفر کیا، اس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس میں سب چیزیں آ گئی، انتہائی جامع ہے یہ جملہ۔ کیا؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ کفر ایک نے کیا، اس کا وبال دوسرے پر نہیں ہوگا، میں اس کا اسی پر وبال ہوگا۔ اور جس نے عمل صالح کیا تو اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ راستہ ہموار کیا۔ کون سا راستہ؟ جو آگے آئے گا، انعام پانے والا راستہ۔ اصل میں آپ یاد رکھیں گے، مہد ہے یہ، یمہدون۔ مہد کسے کہتے ہیں؟ ایک تو گود کو کہتے ہیں، اور اس پنگوڑے کو کہتے ہیں جو بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں بچوں کو سلایا جاتا ہے، تو اس میں آرام کے لیے وہ بنایا جاتا ہے، بستر جو بچھایا جاتا ہے تو پھر بچے کو آرام کے لیے اس میں جھولا جھلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آرام کا راستہ، یعنی جو بھی عمل صالح کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے لیے راستہ ہموار کرے گا، اسی انعام پانے کا، جنت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، تو اپنے ہی لیے راستہ ہموار کرے گا، تاکہ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ یجزی، جزا دے اللہ تعالیٰ، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے عمل کیے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، یعنی جو جزا دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی جنت جب عطا کرے گا وہ اپنے فضل سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص، بخاری میں حدیث پاک ہے، کوئی بھی شخص جو ہے خالی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک نہ اللہ کا فضل شامل ہو، من فضل ہی، اس کا فضل شامل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، جب تک نہ مجھے بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ ہر ایک اللہ ہی کے فضل سے، فرمایا تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے بہترین کام کیے، نیک عمل کیے، من فضلی، اپنے فضل میں سے ان کو جزا دے۔ انہو، بے شک وہ، لا یحب الکافرین، وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔
اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں کبھی کبھی آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ان کو اتنی راحت ہے، ان کے لیے اتنی آسائشیں، ان کو یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت ایک پرے کہا کے برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک، تو وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا کسی کافر کو۔ اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، گھاس کے ایک تن کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اس دنیا کی حیثیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ اس چیز کو مت دیکھیں کہ ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس یہ ہے اور یہ ہے، فلاں چیز اور فلاں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے اب کچھ اور نشانیں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ آنکھ کھل جائے لوگوں کی، آنکھ دنیا کے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ اور نشانیوں کا پھر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان نشانیوں کو کئی بار ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، پھر ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اب ذرا دیکھیں نا کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ، طرح طرح سے سمجھائی بات، ہر طرح سے سمجھائی بات، کبھی ایک انداز، کبھی دوسرا انداز، کبھی جنت کی بات، کبھی جہنم کی بات، کبھی اس دنیا کے نظاروں کی بات، دنیا کی آیات کی بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندے اس کی طرف آئیں۔ پھر بھی جو نہیں آئے گا تو وہ اس قدر بدبخت ہے کہ اس کا پھر علاج جو ہوگا وہ جہنم ہی میں ہوگا، جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ جگہ، ایسی جگہ رکھی ہے کہ جہاں اس کا علاج ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر اس کا علاج ہوتا ہی رہے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان کہ یرسل، وہ بھیجتا ہے، الریاح، ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ یعنی جب ہوا پہلے چلتی ہے بارش کی خوشخبری ہوتی ہے، یہ ایک قسم کی ہوا ہے۔ اس آیت میں دو قسم کی ہواؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ چکھائے تمہیں، من رحمتی، اپنی رحمت سے، یعنی تاکہ وہ اپنی رحمت سے تمہیں بہرہ مند کرے، مختلف قسم کی چیزیں تم کو ملے، اللہ کی رحمت تمہیں ملے، بارش ملے، بارش کے ذریعے کس کس قسم کی چیزیں ہمارے لیے تیار ہوتی ہیں، اس پانی کے ذریعے سب کچھ جو ہمیں ملتا ہے اسی سے تیار ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بھیجتا وہی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے تمہارے لیے ہواؤں کو جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہے، تاکہ تمہیں مزہ چکھائے وہ اپنی رحمت کا، تاکہ تمہیں بہرہ مند کرے اپنی رحمت سے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ، اور تاکہ چلیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ یہ دوسری قسم کی ہوا ہے کشتیاں چلانے کے لیے۔ جو اس وقت کا تھا، جو کشتیاں چلتی تھیں وہ ہوا سے چلتی تھیں، جن کو بادبانی کشتیاں کہا جاتا تھا۔ تو جس وقت بادیں موافق ہوتی تھی کشتیاں چلتی تھی آرام سے، جہاز چلتے تھے جن میں سامان بھی لے جاتے تھے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، اور تجارت کرتے تھے یہاں کے لوگ یہاں ان کشتیوں میں، ان جہازوں میں۔ تو فرمایا وہی ہے، وہ ہوائیں بھیجتا ہے، یہ دوسری قسم کی ہوائیں ہیں۔ کس لیے بھیجتا ہے؟ تاکہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ، تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کر سکو، من فضلہ، اس کا فضل، اس کے ذریعے تم کماتے ہو، اس کے ذریعے تمہیں روزی ملتی ہے، تو تاکہ تم کما سکو، تاکہ تم تلاش کر سکو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ لیکن ان کا کیا حال ہے کہ یہ سب دیکھ کر بھی، یہ نشانیاں دیکھ کر بھی، ان ہواؤں کو دیکھ کر، چاہے وہ بارش لانے والی ہوائیں ہوں یا کشتیوں کو چلنے میں مددگار ہوائیں ہوں، ان کو دیکھ کر بھی، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ شکر گزار نہیں بنے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، رسولاً، بہت سارے رسول۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، اِلیٰ قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، پس وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر۔ بس یہی آیت ہم کمپلیٹ کریں گے۔ فجاؤہم بالبینات، پس وہ آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر۔ فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، فانتقمنا، انتقام ہم نے لیا،
من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، پھر مجرموں سے ہم نے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا، اور ہے یہ، تھا بھی ہے بھی، حقاً حق ہے یہ، علینا ہم پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم پر حق ہے، کیا؟ نصر المؤمنین، کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، مومنوں کی مدد کرنا حق ہے اللہ پر۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو غمگین پریشان ہونے کی بات نہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، تو لیکن جب وہ گئے بہت ساری نشانیاں لے کر وہ گئے، لیکن ان نشانیوں کے باوجود انہوں نے پھر جرائم کیے، انہوں نے پھر رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے پھر اللہ کے کلام کو نہیں سنا۔ اب دیکھیں کیا کیا نشانیاں لے کر گئے تھے وہ، جن نشانیوں کا یہاں تذکرہ، ایک نشانیاں تو یہ ہے، یعنی آفتاب کو دیکھتے تھے، مہتاب کو دیکھتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، ستاروں کو، زمین کو، ساری چیزیں دیکھتے تھے، ان ہواؤں کو دیکھتے تھے، کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے، ایک نشانیاں یہ تھی ان کے پاس۔ پھر رسولوں کے جو معجزات تھے وہ بھی نشانیاں ہیں، وہ بھی ان لوگوں نے دیکھی۔ پھر یہی نہیں، تیسری نشانی یہ دیکھی کہ رسولوں کی پاکیزہ سیرت ان کے سامنے تھی۔ جس طرح حضور سے کہا گیا آپ بتاؤ ان سے کہ میں تمہارے بیچ ایک عمر گزار چکا ہوں، ان 40 سالوں میں کون سی خامی آپ نے مجھ میں دیکھی جو میرا انکار کر رہے ہو، جو مجھے جھٹلا رہے تو کبھی زندگی میں مجھ سے جھوٹ سنا آپ نے، کبھی کوئی غلط قسم کی حرکت دیکھی، کبھی کوئی غلط قسم کا عمل دیکھا۔ تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ پچھلے نبی گئے اپنے قوموں کے پاس نشانیاں لے کر، ایک نشانیاں موجود تھی اس کائنات میں، کائناتی نشانیاں، آفاق اور انفس کی نشانیاں، اور پھر رسولوں کے معجزات وہ بھی نشانیاں تھیں، اس کے بعد رسولوں کی زندگی، مقدس زندگی وہ بھی ان کے سامنے تھی، اور پھر رسولوں کی زبان سے نصیحت سننا وہ کس قدر پر اثر ہوتی، وہ کس قدر تاثیر سے بھری ہوتی، وہ بھی انہوں نے سنی۔ کہ ان سب کے باوجود جب انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر سنو ہم نے کیا کیا، فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، کن لوگوں سے؟ من الذین اجرموا، یعنی یہ سب دیکھ کر بھی، یہ 4 قسم کی نشانیاں دیکھ کر بھی جب انہوں نے پھر انکار کیا، پھر نہیں بات مانی اللہ اور اللہ کے رسول کی، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ جاتے ہو، چلتے ہو، آپ پھرتے ہو، دیکھتے ہو کس طرح سے ان کے وہ کھنڈرات اس وقت بول رہے ہیں کہ یہاں بھی کبھی کوئی بول رہا تھا، یہاں بھی کبھی کچھ تھا، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ گویا ایک سائڈ سے رسول اور اس کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی تھی، پریشان مت ہو جاؤ، ان سے انتقام ہم لیں گے۔ دوسری طرف سے یہی آیات جب سنتے تھے آپ کے وہ مخالفین تو ان کے لیے اس میں کیا تھی؟ تحدید تھی، دھمکی تھی، ان کے لیے اس میں ڈرا ہوا تھا کہ سنو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تمہارے ساتھ بھی یہی کیا جا سکتا ہے، جس نے بھی میرے رسول کی نافرمانی کی میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور کیا، کیوں کیا میں نے ایسا؟ آگے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یہ حق ہے ہم پر مومنوں کا، یعنی اپنے آپ کو، حالانکہ اس قسم کا حق نہیں کوئی جتائے، یعنی اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق ہے۔ آج بھی مومنوں کی مدد کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، یہ زندہ کلام ہم سے بتا رہا ہے، یہ باتیں کرنے والا کلام ہم سے بتا رہا ہے کہ آج بھی وہ مومنین کی مدد کرنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم مومن تو بنیں، ہم اللہ کی باتوں پر یقین تو رکھیں، آپ کے احکامات کو عملانے کی کوشش کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کریں اور آپ کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہمارا مزاج قرآنی مزاج بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور قرآن پاک سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔